میں نے سندھ کے ایک نہایت امیر زمیندار گھرانے میں جنم لیا تھا۔ میرا نام زبیدہ ہے۔ شکل و صورت میں بے مثال اور انمول سمجھی جاتی تھی۔ میری شادی بھی ایسے گھرانے میں ہوئی جو دولت اور عزت میں ہم سے بڑا تھا۔ میرے شوہر طارق ایک بڑے کاروباری تھے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مجھے 6 بیٹے عطا ہوئے۔ سسرال میں میری بہت عزت تھی۔ میری ساس رابعہ مجھے سر آنکھوں پر بٹھاتی تھی۔ مجھے اپنے بچوں میں عارف سب سے پیارا تھا۔ پڑھائی مکمل ہونے کے بعد میرے شوہر نے کاروبار کے سلسلے میں سے جرمنی بلا لیا۔ میں عارف کی جدائی سے بہت دکھی تھی، مگر یہ میرے بیٹے کے مستقبل کا سوال تھا۔ اس مرتبہ جب سردیوں میں عارف جرمنی سے آیا تو بہت خوش اور نکھرا نکھرا نظر آیا، مگر کبھی کبھی بے چین اور بولتے ہوئے مرجھا جاتا تھا۔ عجیب بات یہ تھی کہ اس مرتبہ آنے کے باوجود وہ جرمنی واپس جانے کے موڈ میں نہیں لگ رہا تھا۔ میں اس دن پھر آنگن میں بیٹھی دھوپ سینک رہی تھی۔ اچانک میری خاص خادمہ فاطمہ میرے پاس آئی اور رازداری کے انداز میں بولی، بیگم صاحبہ، عارف صاحب کا ثنا سے چکر چل رہا ہے۔ یہ سنتے ہی مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے میرے کانوں میں سیسا انڈیل دیا ہو۔ میں نے سوچے سمجھے بغیر اس کے منہ پر تماچا مار دیا۔ کمینی، تیری یہ جرت! مزید بکواس کی زبان کاٹ لوں گی۔ میں اسے گالیاں بک رہی تھی۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے کھڑی تھی۔ اسے اپنے پاس کھڑا دیکھ کر مجھے پھر غصہ آ گیا۔ تو میرے سامنے سے چلی کیوں نہیں جاتی؟ میری چیخ کے جواب میں اس نے آہستہ سے کہا، مالکن یہ سچ ہے۔ اس کی بات پر مجھے غصہ آیا۔ میں چاہتی تھی کہ اس کے ٹکڑے کر دوں، مگر میں نے اسے جھڑک کر وہاں سے روانہ کر دیا۔ ثنا کا باپ رحمت ہمارے گھر میں ملازم تھا، اور ثنا کی ماں شہناز بھی ہمارے گھر صفائی وغیرہ کے لیے آتی تھی۔ ثنا ماں باپ کی اکلوتی تھی۔ وہ بہت خوبصورت تھی۔ اس کی رنگت، لمبے بال، بڑی بڑی کالی آنکھیں، گلابی ہونٹ، اس غریب گھرانے کی بیٹی تھی۔ اور دوسری خرابی میرے بیٹے عارف کے ذہن میں تھی۔ مجھے اپنے بیٹے کی عقل پر حیرت تھی، جو ایک نوکرانی کی شادی شدہ بیٹی کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ ثنا کے ماں باپ نے اسی آگ لگانے والی خوبصورتی کے ڈر سے اپنے ہی خاندان میں کسی بوڑھے بیمار سے اس کی شادی کر دی تھی۔ مجھے یاد ہے جب وہ شادی کے بعد آئی تھی تو میں نے اس کی ماں سے کہا تھا کہ اس کے لیے تمہیں بیمار بوڑھا ہی ملا تھا۔ جواب میں ماں کی بجائے ثنا نے کہا، مالکن وہ بہت اچھا ہے، میرا بہت خیال رکھتا ہے۔ تو میں نے کہا، اچھا پھر تو ٹھیک ہے، اور اپنے آپ سے کہا کیا بےہودہ بات کر رہی تھی۔ اس واقعے کو ابھی ایک ہفتہ بھی نہ گزرا تھا کہ ایک دوپہر میرا پیارا بیٹا عارف ثنا کا ہاتھ پکڑے ہوئے میرے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اماں، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میں نے ثنا سے ہی شادی کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ میں نے اس کے شوہر اس بوڑھے سے بات کر لی ہے۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد وہ اسے طلاق دے دے گا، پھر یہ عدت کے دن یہیں گزارے گی، اور پھر میں اس سے نکاح کر لوں گا۔ آپ اسے اپنے ساتھ رکھیں، کسی اور کو ابھی اس کی خبر نہ ہو۔ میں شادی کے بعد اسے اپنے ساتھ جرمنی لے جاؤں گا۔ اس کے لہجے کا یہ ٹھوس انداز مجھے حیران کر گیا تھا۔ میں نے ثنا کی طرف دیکھا، وہ بالکل خاموش کھڑی تھی۔ اس لمحے دوران گفتگو اس نے ایک مرتبہ بھی آنکھیں اوپر نہیں اٹھائی تھی۔ عارف پیار سے بولا، ماں، کیا آپ میرے لیے ایسا نہیں کریں گی؟ عارف نے بڑی محبت اور امید بھرے لہجے میں سوال کیا۔ اسے میری کیفیت کا اندازہ نہیں تھا۔ میں نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، کیوں نہیں، تمہارے لیے جان بھی دے سکتی ہوں، تم فکر مت کرو۔ میری بات سن کر عارف کھل اٹھا تھا۔ اس نے جھک کر میرے ہاتھ چومے اور ثنا سے مخاطب ہوا، اب تم ہر وقت اماں کے ساتھ رہنا، یہ تمہارا ایسا خیال رکھے گی جیسے میرا خیال رکھتی ہیں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے نفرت کے ساتھ ثنا کے بالوں کو پکڑ کر جھٹکا دیا اور کہا، بے شرم، تجھے تھوڑی سی بھی شرم نہیں آئی؟ وہ تکلیف سے سسکیاں بھرنے لگی اور روتے ہوئے بولی، بیگم صاحبہ، یہ سب آپ کے بیٹے کا قصور ہے۔ میں نے تو کبھی اپنے شوہر کے علاوہ کسی مرد کے بارے میں سوچا تک نہیں۔ آپ لوگ بڑے اثر و رسوخ والے ہیں، آپ لوگ جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ عارف صاحب میرے شوہر سے جبراً طلاق دلا رہے ہیں۔ میں نے انہیں بتایا بھی ہے کہ میں امید سے ہوں، مگر ان پر کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ میں بھلا کیا کر سکتی تھی؟ ثنا کی باتوں سے صاف ظاہر تھا
کہ وہ اپنے شوہر سے بہت پیار کرتی ہے۔ اس بات پر بھی مجھے اپنے بیٹے کی توہین کا احساس ہوا۔ پھر میں نے سوچا کہ یہ پریشان کر رہی ہے۔ میں نے اسے جھڑکتے ہوئے کہا، چل باہر جا، میں تجھے پھر دیکھوں گی۔ میں نے اسے برابر والے کمرے میں جانے کو کہا۔ پھر میں عارف کے پاس گئی اور عارف سے کہنے لگی، بیٹا مجھے تم سے ایسی بے وقوفی کی امید نہ تھی۔ اس وقت میں تمہیں اس 2 ٹکے کی نوکرانی کے سامنے کچھ نہ کہہ سکی تھی، مگر اب اتنا تو سوچو، اگر تمہارے باپ اور بھائیوں کو معلوم ہوا تو وہ کیا سوچیں گے؟ وہ کہنے لگا، امی جان بڑے بھائیوں سے میں نے بات کر لی ہے، انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ بھی میری خوشی میں خوش ہیں، صرف بابا کو معلوم نہیں ہے۔ انہیں بھی میں جرمنی جا کر سب کچھ بتانے کی کوشش کروں گا، امید ہے بابا کو بھی کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ میں نے غصے میں کہا، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ وہ بے شرم ماں بننے والی ہے۔ عارف بولا، اماں مجھے سب پتا ہے، میں بچہ پیدا ہونے کے بعد ہی اس کے ساتھ نکاح کروں گا، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ماں میں اس سے بہت پیار کرنے لگا ہوں، پلیز آپ بھی مان جائیں۔ میں نے کہا، تم نے بھائیوں کے اشارے پر اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے، اور وہ بدقسمت ثنا تو اپنے شوہر کے لیے آنسو بہا رہی ہے۔ اماں وہ ٹھیک ہو جائے گی، اس بیچاری نے تو ابھی دیکھا ہی کیا ہے، میں اتنی خوشیاں دوں گا کہ وہ سب کچھ بھول جائے گی۔ عارف میرے دونوں ہاتھوں کو چومتے ہوئے کہنے لگا، میں بالکل بے بس ہوں، میں اسے بے حد پیار کرتا ہوں۔ اس وقت میں اپنے بیٹے سے ہار گئی تھی۔ ثنا کو اپنے ساتھ رکھنے کی ہام بھی بھر لی تھی، اور ویسے بھی عارف کے 5 بھائی اس کے ساتھ تھے۔ کچھ دنوں بعد میرا بیٹا عارف جرمنی چلا گیا اور ثنا میرے ساتھ رہنے لگی۔ میں نے محسوس کیا کہ میرے باقی بیٹے اور بہویں اس کا ایسا خیال رکھتے تھے جیسے وہ ان کی بھابھی ہو۔ میری بہویں بھی اس کا بہت خیال رکھتی تھیں، مگر میں ہر وقت جلتی اور کڑتی رہتی تھی۔ ثنا کو تکلیف دینے اور اس کی بے عزتی کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی تھی۔ ایک رات میری بڑی بہو سارا نے میرے کمرے میں آ کر بتایا کہ ثنا کی طبیعت خراب ہے۔ میں نے نفرت سے کہا، زہر دے دو اسے۔ وہ بولی، آپ اس سے اتنی نفرت کیوں کرتی ہیں؟ اس سارے معاملے میں اس بیچاری کا کوئی قصور نہیں، وہ بیچاری ان حالات میں پھنس گئی ہے۔ ویسے بھی عارف ہم سب کو بہت پیارا ہے، اسی لیے ہم ثنا کا خیال رکھتے ہیں۔ بہتر یہی ہوگا کہ آپ بھی عارف کی خاطر اسے اپنی بہو تسلیم کر لیں۔ یہ کہہ کر سارا چلی گئی، اور میں سوچنے لگی، میں کسی بھی صورت میں اس لڑکی کو اپنی بہو تسلیم نہیں کروں گی۔ میں روزانہ ثنا کو اپنے کمرے میں بلاتی اور خوب باتیں سناتی۔ وہ روتے ہوئے خاموشی سے سب سن لیتی۔ میں اس گھر سے اسے نکال نہیں سکتی تھی، کیونکہ سب کی نظر اس پر تھی۔ مجھے اس سے اتنی نفرت ہو گئی تھی کہ میں اب اسے جان سے مار دینا چاہتی تھی۔ اس سے نفرت کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ میں اپنے بیٹے عارف کے لیے اپنی بہن کی بیٹی سمینا کو اپنی بہو بنانا چاہتی تھی، اور ثنا کے ہوتے ہوئے عارف کبھی بھی سمینا سے شادی کرنے پر آمادہ نہ ہوتا۔ لیکن ثنا کی بدقسمتی تھی کہ جب اسے 8واں مہینہ لگا تو میرے والد کا انتقال ہو گیا۔ مجھے گاؤں جانا پڑا۔ باقی سب لوگ تو 40 کے بعد واپس آ گئے، مگر میں گاؤں میں ہی رہ گئی۔ ثنا بھی میرے ساتھ تھی۔ ایک دن اچانک اس کی طبیعت خراب ہو گئی، وہ کافی تکلیف میں تھی۔ اس وقت میں نے اپنے خاص خادم نعمان کی مدد سے ثنا کو ایک ایسی دوائی پلا دی جس کے اثر سے وہ 2 دن تک بے ہوشی کی حالت میں رہی۔ اپنے منصوبے کے مطابق میں نے اس دن دوپہر کو سارے گاؤں میں خبر پھیلا دی کہ ثنا بچے کی تکلیف برداشت نہ کر سکی اور مر گئی ہے۔ میں نے ثنا کے ماں باپ کو بلوایا، وہ بھی روتے ہوئے آ گئے۔ میں نے اعلان کیا کہ ثنا کا غسل دے کر نماز جنازہ پڑھائی جائے۔ غسل دیتے وقت عورتوں نے خیال ظاہر کیا کہ لڑکی زندہ ہے، مگر ڈر سے خاموش رہیں، اور اس طرح ثنا کو زندہ دفن کرا دیا گیا۔ جب عارف کو اپنے بھائیوں کے ذریعے ثنا کی موت کا علم ہوا تو وہ فوراً جرمنی سے واپس آ گیا۔ آنے کے بعد وہ اکثر پاگلوں کی طرح روتا تھا۔ میری بڑی بہو سارا مجھے شک کی نظر سے دیکھتی رہتی تھی۔ کچھ دن بعد عارف واپس جرمنی چلا گیا اور پھر واپس ہی نہ آیا۔ تب مجھے پتا چلا کہ میرے خادم نعمان کے ذریعے عارف کو سب حقیقت معلوم ہو گئی ہے۔
بلکہ میرے گھر کے سب اہل خانہ کو میرے گناہ کا علم ہو گیا تھا، مگر ثنا کے گھر والوں کو کسی نے کچھ نہیں بتایا کہ ان کی بیٹی کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ ان کی بیٹی تو قبر میں ہی دم گھٹنے سے مر گئی ہوگی۔ آج میرا جان سے پیارا بیٹا عارف نفرت کی بنا پر مجھ سے ملنا تو دور، میری شکل بھی دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ میرے بیٹے بھی مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ ثنا کے مرنے کے بعد بڑے بیٹے سلیم کے علاوہ باقی سب گھر چھوڑ کر جا بسے ہیں، اور میرا بڑا بیٹا سلیم اور بہو سارا میرے ساتھ ویسا سلوک کرتے ہیں جیسا سلوک میں ثنا کے ساتھ کرتی تھی۔ بہو مجھے کچن میں جانے نہیں دیتی، نوکروں سے کہتی اس پر نظر رکھو، اسے زہر کھلانے کا تجربہ ہے۔ عارف سب کا لاڈلا تھا، اب میری اس حرکت کی وجہ سے سب مجھ سے نفرت کرنے لگے تھے۔ میرے بڑے بیٹے کی اولاد نہیں ہے، اور میری بڑی بہو کا کہنا ہے کہ اس بوڑھی کو اپنے ساتھ رکھنے کی سزا ہے، اس لیے میری بھی اولاد نہیں ہوئی۔ میں ظاہری طور پر بالکل صحت مند تھی، مگر کسی بھی کمرے میں سو نہیں سکتی تھی۔ کھلے آسمان تلے سونے سے بھی دم گھٹتا تھا۔ نیند کے انجیکشن لگانے کے باوجود مجھے نیند نہیں آتی۔ اس بات کو 10 سال بیت چکے ہیں۔ پچھلے 1 سال سے میں اسپتال میں داخل ہوں۔ مجھے کینسر ہو چکا ہے۔ میرے جسم میں کیڑے پڑ جاتے ہیں جو میرے گوشت کو نوچ نوچ کر کھاتے ہیں۔ ڈاکٹر جسم کے جس حصے پر دوا لگاتے ہیں تو وہاں تو مر جاتے ہیں، مگر کچھ دنوں بعد دوسری جگہ پر نکل آتے ہیں۔ میں موت کا انتظار کر رہی ہوں، مگر موت بھی نہیں آ رہی۔ مجھے کوئی بھی ملنے نہیں آتا۔ رو رو کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتی ہوں، کہتی ہوں اے میرے اللہ مجھے معاف کر دے، مگر گناہ بہت بڑا ہے۔ ویسے بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے حق کو معاف کر سکتا ہوں، مگر اپنے کسی بندے کے ساتھ ہوا ظلم معاف نہیں کرتا جب تک وہ بندہ خود معاف نہ کر دے۔ مگر میں معافی مانگنے کے لیے ثنا کو کہاں سے لاؤں؟ میں ہاتھ جوڑ کر آپ سب کو ایک پیغام دینا چاہتی ہوں کہ اگر کوئی میری طرح کسی پر ظلم کر رہا ہے تو خدا سے ڈرو،